جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، اس لیے میں بغیر کسی تمہید کے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمیں ملے علماء کرام سے، جناب قبلہ مفتی عامر صاحب، قبلہ مولانا کمیل مہدوی صاحب، مفتی سہیل امجدی صاحب، شجاع الدین شیخ صاحب، سب کا بہت بہت شکریہ، بہت نوازش۔ بہت سارے سوالات ہیں، یہ مجھے بتا دیجئے مفتی سہیل امجدی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جناب اب پانی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے، پانی کی بھی کمی ہے، تو اگر نماز کے وقت کے شروع سے لے کے اختتام تک پانی میسر نہ ہو وضو کرنے کے لیے تو پھر ایسی صورت میں تیمم کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں جب بندہ سفر میں ہوتا ہے نا تو تب تو پانی اگر نہ ہو تو کافی مشکل ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اگر آپ کسی بلڈنگ میں رہتے ہیں تو اس صورت میں بھی پانی کہیں نہ کہیں سے مل سکتا ہے۔ صحیح۔ یا آپ اپنے کسی گھر میں رہتے ہیں تو آس پاس کہیں سے بھی پانی، اچھا وہاں سے نہ ہو تو بوتل کے ذریعے آج کل بوٹلز مل جاتی ہیں، آپ منگوا سکتی ہیں۔ الغرض کہیں نہ کہیں سے منگوانا چاہیں تو منگوا لیں، لیکن اگر کہیں پر بھی نہیں ہے، پانی ہے ہی نہیں ہے اور نماز کا وقت گزرتا جا رہا ہے تو پھر بہرحال آپ کو تیمم کر کے نماز ادا کر لینی چاہیے، کیونکہ تیمم اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب پانی ملنا ناگزیر ہو جائے، ٹھیک ہے نا، کوئی اس صورت میں ہوگا کوئی چارہ ہی نہ ہو، نہیں مل رہا تو تب تو تیمم کر سکتے ہیں۔ مثال کا سمجھنے کے لیے اگر پوچھوں کہ بھائی پانی نہیں ہے وضو کرنے کے لیے لیکن فریج میں 10 بوتلیں پڑی ہوئی ہیں پینے کے پانی کی، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، تو آپ وہ پانی نکال لیں، پینے کا پانی نکال لیں اور اس سے وضو وغیرہ کر لیں۔ بالکل بھی پانی نہیں ہے، ایسی صورت ہوتی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے تو تب تیمم کر سکتے ہیں، ورنہ تیمم نہیں کر سکتے۔ یا پھر اتنے بیمار ہیں، اتنا سخت بخار ہے کہ پانی آپ کے لیے نقصان دہ ہے، ہلاکت کا باعث ہے یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں تیمم کر سکتے ہیں، باقی نہیں۔ اس میں کوئی فقہی طور پہ بس اس میں بات تو وہی ہے جو مفتی صاحب نے بیان کی، لیکن یہ جو صورتحال ہے اس پر ہمارے ذمہ داران اور حکمرانوں کو چلو بھر پانی ضرور دینا چاہیے ڈوب مرنے کے لیے، کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ سوال کیا جائے کہ نماز کے وقت کے اول سے لے کر آخر تک پانی ہی نہیں آتا، اور پتہ نہیں کتنے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ مشکل ہے۔ تو بہرحال لیکن چونکہ پانی کہیں سے بھی اگر اویلیبل ہو سکتا ہے تو اسے بالکل اسے اویلیبل کرنا ہوگا۔ ہاں اس میں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ فقط وہ واجب وضو کر لیں، یعنی مثلا فقہ جعفریہ کے مطابق کلی کرنا یہ مستحب ہے وضو میں، اگر کوئی چھوڑ بھی دے تو اس سے وضو باطل نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے، تو اگر وہ پانی سیو کرنا چاہ رہے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ پینے کا پانی ان کے پاس ہے تو تھوڑا سا واجب وضو کر لیں، اور جو واجب وضو وہ تو 3 چلو سے ہو جاتا ہے کہ آپ نے چہرے پہ پانی ڈال دیا ایک فرض والا جس کو آپ نے پورا چہرے کو کور کیا، اور پھر دائیں ہاتھ پہ بائیں ہاتھ پہ مسح کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ اچھا ویسے تیمم کی بات ہوئی تو اگر مختصر آپ بتا بھی دیں کہ اگر وہ ساری شرائط پوری ہوتی ہوں، وہ کوالیفائی کرتی ہوں شرائط کہ ہاں آپ تیمم کرنا ہے، تو تیمم کا طریقہ بتا دیں گے آپ بھی اور پھر آپ بھی؟ جی تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ جو ایک پاکیزہ خاک ہے یا کوئی بھی مٹی ہے جو کہ نارمل ہوتی ہے خاک، اس کو آپ لے لیجئے اور اس کے اوپر ہاتھ مار کے، تیمم کی نیت ہوگی سب سے پہلے، اس کے بعد ہاتھ مار کے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو جہاں بال اگنے کی جگہ ہے وہاں سے لے کر اس طریقے سے کہ آپ کی پوری پیشانی کور ہو جائے اس کو نیچے تک لے آئیے، یہاں ناک تک بھی لے آئیں گے تو کافی ہے، تھوڑا سا نیچے احتیاطاً لے آئیے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر کرنا چاہیں تو دوبارہ ایک دفعہ یوں ہاتھ ماریں اس مٹی پر، اور بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کا مسح کریں اور دائیں ہاتھ سے پھر بائیں ہاتھ کا مسح کریں، اور یہ یعنی ہتھیلیوں کا، ہتھیلی کی پشت کا، تو وہ تیمم ٹھیک ہو جائے گا۔ اور کہہ رہے ہیں مٹی، یعنی اگر یہ فلور پہ ایسا ہے کہ ابھی مٹی نظر نہیں آ رہی لیکن میں ہاتھ لگاؤں گا تو فوراً مٹی ہوگی، تو یہ کوالیفائی کرے گا، مٹی کی کیٹیگری میں آئے گا؟ اگر یہ عام حالات میں تو نہیں کرے گا، اچھا ہاں، لیکن اگر فرض کیجئے کہ کچھ بھی اویلیبل نہ ہو تو پھر جیسے پردوں پہ مٹی لگی ہوتی ہے، کبھی کہیں جو گھروں میں مثلا چیزوں پہ مٹی لگی ہوتی ہے، اس سے عام حالات میں تو یہ نہیں ہوگا، سنگ مرمر پہ بھی ہو سکتا ہے، ماربل پہ، ٹھیک، تو پھر ہمارے یہاں یہ ہے یا تو پاکیزہ مٹی ہو، ٹھیک ہے، یا پتھر وغیرہ ہو جو مٹی کی جنس سے ہو وہ بھی ہو، یا مٹی کی جنس نہیں ہے لیکن اس پر مٹی یا گرد و غبار لگی ہوئی ہے تو اس صورت میں بھی آپ دونوں ہاتھ وہ پاک ہونے چاہیے، دونوں ہاتھ جو ہے وہ آپ اس پر ماریں، اور اس کے بعد جس طریقے سے آپ چہرہ دھوتے ہیں نا، یعنی جہاں سے عموماً جو ہے سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک آپ اس پر ہاتھ مل لیں، پھر دوبارہ اسی مقام پر ہاتھ ماریں، مٹی پر یا جو جس پر غبار لگا ہوا ہے ہاتھ مارا آپ نے، پھر آپ نے یعنی انگلیوں کے پیٹ سے لے کر، یعنی انگلیوں کے جو پیٹ ہیں تو آپ نے سیدھے ہاتھ کی پشت سے شروع سے یہاں سے آغاز کیا، یہاں تک ملا،
اور پھر آپ اس طرح سیدھے ہاتھ کو لے آئیں اچھا۔ اور یہ جو پیٹ آپ کا باقی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کر لیں، اسی طریقے سے سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ، اور پھر اس کے بعد جو ہے دوبارہ ہاتھ مار کر مسح کر لیں، بس یہ ہو جائے گا۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں شجاع صاحب، یہ ماہ رمضان مبارک کا اب ہم یہ تیسرے روزے میں داخل ہو گئے ہیں، کچھ ممالک میں چوتھا، تو یہ جو 3 اشروں میں جو کیٹیگرائز کیا گیا ہے، تو آپ پلیز اگر پہلے اشرے سے متعلق بتا دیں کہ یہ واٹ از یونیک اباؤٹ دا فرسٹ اشرا آف رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ بڑا خوبصورت وسیم بھائی انداز ہے آپ کا کہ فقہی مسائل کا بیان بھی چلتا رہے اور اسپریچول سائڈ بھی ڈسکشن میں، جیسے کل ماشاءاللہ بڑی قیمتی گفتگو ہوئی، اور ساتھ ساتھ کوئی ترغیب و تشویق اور موٹیویشن انسپریشن بھی ہمارے سامنے آئے۔ جہاں تک 3 اشروں کا تعلق ہے تو پہلے اشرے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پہلا اشرہ رحمت کا اشرہ ہے۔ اچھا دوسرے کو بھی جوائن کر لیں، یعنی دوسرے کو بھی شامل کر لیں، فرمایا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور فرمایا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اب ایک سوال آتا ہے رحمت مل کے مغفرت کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں ہمارے اہل علم میں ایک بڑی پیاری تعبیر یہ بیان فرمائی ہے کہ لوگوں کی 3 قسم کی کیٹیگریز ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک وہ لوگ ہیں جو عموم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی فرما برداری میں لگے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کے لیے تو ڈے 1 سے رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ کا معاملہ ملا جلا ہوتا ہے، نیکیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں، نیکیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں، یہ بھی تھوڑی محنت کر لیں تو دوسرے عشرے میں مغفرت ان کے لیے بھی ہو جائے گی۔ اور کچھ کا معاملہ ہے کہ جو اپنے لیے طے کیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، نبی اکرم علیہ السلام کی نافرمانی، سرکشی، معصیت میں لگے ہوئے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اتنا رحمان و رحیم اور کریم ہے کہ ان کے لیے بھی موقع ہے، وہ بھی اس ماہ مبارک میں محنت کر لے تو آخری عشرہ ان کے لیے بھی جہنم سے آزادی کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو خاص پہلا عشرہ رحمت کا ہے۔ رحمت کے متعلق جو دعائیں ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اہتمام کرنا چاہیے۔ سیدنا آدم اور حوا علیہ السلام کی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پھر وہ اعمال جن پر قرآن کریم بتاتا ہے کہ تم یہ کرو گے تو اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ گے۔ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب اللہ کے بندے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں، اول تو مساجد مراد اور اس کے بعد پوری زمین، کیونکہ اس امت کے لیے مسجد قرار دی گئی، اور وہاں ان کے جمع ہونے کا مقصد ہوتا ہے قرآن کا سیکھنا سکھانا۔ تو 4 برکتیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ پہلی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے گواہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو سکینت عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقرر فرشتوں کے سامنے ایسے بندوں کا ذکر فرماتا ہے جو قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہوں۔ تو قرآن پاک سے جڑنا، قرآن حکیم کی تلاوت بھی، اس کا سمجھنا بھی، اس کے حوالے سے اپنے آپ کو لگانا کھپانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نماز ایسے ادا کرو کہ شاید تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو۔ تو ہم عرض کیا کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کو ایسے گزاریں کہ شاید ہماری زندگی کا آخری رمضان۔ اور ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور آج موجود نہیں ہوتے۔ اچھا مفتی عامر صاحب، یہ اب یہ بالکل، یعنی میں یہ تو نہیں کہوں گا موضوع سے ہٹ کے، کیونکہ ہمارا کوئی اسپیسیفک موضوع تو نہیں، ہم نے سیریس فورم کو اوپن رکھا ہوتا ہے۔ سحر کے دسترخوان میں ہم کوئی ٹاپک لے لیتے ہیں، لیکن یہاں تاکہ لوگوں کے جو سوالات ہوں۔ تو مفتی عامر صاحب، یہ جو منگنی کا جو کیا منہ میٹھا ہو گیا جی، منگنی ہو گئی، تو یہ شریعت میں یہ سوال آیا ہے کہ شرعی طور پہ اس کی حیثیت ہے یا ایک معاشرتی رسم ہے؟ یعنی کہ اس رسم کے بعد وہ حلال ہو جاتے ہیں دوسرے پہ، یا بالکل ویسے ہی شریعت میں ٹیکنیکلی وہ اتنے ہی رہیں گے جیسے 2 اسٹرینجرز ہیں؟ منگنی کا کانسیپٹ ہے اسلام میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں منگنی کا کانسیپٹ اس معنی میں ضرور ہے کہ اس کی پرمیشن ہے۔ صحیح، جی جی جی، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مطلب نکاح کے لیے ایک وعدہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہم نکاح کریں گے، بات پکی ہو گئی۔ ہاں، بات پکی ہو گئی، وعدہ ہو گیا، زبان دے دی۔ صحیح۔ جب نکاح ہوگا اس کے بعد ہی میاں بیوی کے احکامات اور ساری چیزیں الاؤڈ ہوں گی، لیکن منگنی سے کوئی چیز بھی الاؤ نہیں ہوتی۔ یعنی شریعت کے اندر ایسا نہیں ہے کہ منگنی کر لی، اب ملاقات ہو گئی، بات چیت ہو گئی، اب کوئی محرم والے احکامات جو ہیں وہ باقی نہ رہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ پہلے ہی کی طرح رہے گا، صرف یہ والدین یا بڑوں کے درمیان ایک کمٹمنٹ ہو جاتی ہے کہ بات پکی ہو گئی۔ آپ اگر اجازت دیں تو پہلے مسئلے میں 2 باتیں ضروری تھی۔ ظاہر سی بات ہے علماء اکرام نے وقت کو سامنے رکھتے ہوئے جتنی چیزیں ذکر کی، اس کے علاوہ 2 چیزیں۔ ایک یہ ہے کہ پانی کی عدم دستیابی کے لیے رینج بھی بتائی گئی ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ پانی نہیں ملا تو اگر حیدرآباد میں ہے تو وہاں بھی ڈھونڈنے جاؤ۔ 1 کلومیٹر جو ہے وہ آپ کے دائیں بائیں چاروں طرف میں اگر پانی اویلیبل ہے تو تیمم نہیں کریں گے۔ اگر 1 کلومیٹر کے بعد، 1 میل کے بعد اگر پانی ہے تو اس کو ڈھونڈنا واجب نہیں ہے، تیمم الاؤ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وضو اور تیمم میں یہ فرق ہے
کہ وضو کے لیے نیت جو ہے وہ ضروری نہیں مگر تیمم کے لیے فرض ہے. نیت سے مراد یعنی زبان سے جملہ ادا کرنا ضروری ہے؟ نیت جس طرح کی دل کا جاتی ہے ارادہ چاہے دل میں ادا کرے مگر فرض ہے. دیکھیں کسی کے اوپر پانی کی بالٹی ڈال دی نا تو نیت نہ بھی ہو وضو ہو جائے گا. اچھا لیکن دھول مٹی اڑنے سے تیمم نہیں ہوگا جب تک کہ نیت نہ ہو. یہ فرض ہاں اوکے اوکے فرض ہے. بالکل صحیح ہے صحیح. اچھا کچھ اور یہ مولانا کمال صاحب چونکہ تیمم کے عنوان سے بات ہو رہی ہے تو یہ نماز کا ظاہر مقدمہ بناتے ہیں اس لیے تیمم وغیرہ کر رہے ہیں. تو نماز کے بارے میں کیا یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ عام تاثر کے برعکس یا چلے ایک جو میں نہیں کہتا کہ بہت زیادہ تاثر پایا تھا نہیں کہیں کہیں ضرور پایا تھا اس کے برعکس نماز کی کوئی چھوٹ نہیں ہے اتنی آسانی سے. میں دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں کہ چلو بھی ٹریول کر رہے ہیں تو ابھی بے شک پھر گھر جا کے قضا کر لیں گے مسئلہ نہیں. میں نے کہیں سنا کہ نہیں بھائی بہت شدید ترین حالات میں بھی نماز کی ادائیگی کا طریقہ بدل جاتا ہے, چھوٹ نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے؟ بے شک اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ایک گزارش یہ ہے کہ فقہ جعفریہ کے مطابق وضو میں بھی نیت کی شرط ہے, جیسے کہ یعنی دل کا ارادہ, جیسے دل کا ارادہ, نیت کا مطلب ہی دل کا ارادہ ہوتا ہے. جیسے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے سحری تو کی لیکن نیت نہیں کی روزے کی, تو روزہ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو ان سے پوچھا جائے کہ آپ سحری کے لیے اٹھے کیوں تھے؟ تو کہ روزے کے لیے اٹھے تھے. تو جناب یہی تو نیت تھی آپ کی, یہ نیت تھی آپ کے دل کا ارادہ کہ مجھے روزہ رکھنا ہے. لیکن بہرحال وہ وضو کے لیے بھی ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو جب تک وہ نیت یعنی دل کا ارادہ نہیں ہوگا تو وضو کے لیے بھی ضروری ہے, غسل کے لیے بھی ضروری ہے اور تیمم کے لیے بھی ضروری ہے. فقہی طور پر ایک گزارش ہو گئی. اور جہاں تک نماز کی بات ہے تو بلا شک یعنی علماء نے اس کو سمجھانے کے لیے تعبیر لکھی ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ اللہ نہ کرے کوئی شخص ڈوب بھی رہا ہے اور نماز کا وقت بھی ہو چکا ہے تو کم از کم نیت کر کے اللہ اکبر کہہ دے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکے کہ جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر لیا ہے. یعنی اس کی سیریسنس سمجھانے کے لیے یہ مثال دی جاتی ہے. اور اس کی اعلی ترین مثال تو ہمارے پاس کربلا معلیٰ میں ہے. اب عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام جب انہوں نے حالت جنگ ہی میں روک کر جنگ نماز کو ادا کیا اس انداز سے کہ ان کے دو جانثار سعید ابن عبداللہ اور زہیر قین وہ امام علی مقام علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے تھے, اس لیے کہ لشکر یزید کی جانب سے جنگ جاری تھی اور وہ تیر برسا رہے تھے. اور یہ جو دو سپاہی تھے یہ اپنے سینوں پر اور اپنے جسم پر تیر روک کر امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کر رہے تھے تاکہ ان کے جانثار ساتھی اور امام حسین السلام نماز کو انجام دیں. تو بہرحال یہاں تک کی ایک تاکید ہے کہ آپ اپنی زندگی کے آخری لمحات پر ہیں اور اس وقت بھی آپ نماز کو جس طرح انجام دے رہے ہیں. آپ نے کل بتایا آپ لوگوں نے کہ بیمار ہو تو کون کون سا بیمار جو ہے وہ روزہ اس پہ ساقط ہو جاتا ہے. جی یہ معاملہ نماز میں نہیں ہے. یہ معاملہ نماز میں نہیں ہے. اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کے پڑھیے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیے, اشارے سے پڑھ لیجئے. اگر ایک شخص ہے کہ جو اتنا بزرگ ہو چکے ہیں, جو افراد کے جو اپنے سینسس میں نہیں ہوتے ہیں, انہیں معلوم نہیں ہوتا, تو ان کے لیے پھر ان کے گھر والوں پر ضروری نہیں بن جاتا فقہی طور پر کہ وہ انہیں اٹھائیں اور بتلائیں اور اس کے بعد انہیں زبردستی پڑھوائیں, کیونکہ وہ خود ہی اپنے سینسس میں نہیں ہوتے. تو وہ ایک الگ بات ہے. ہر ذی شعور کے لیے نماز ساکت نہیں ہے کسی بھی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو پھر کم از کم اتنا تو ہے کہ پتہ نہیں وہ اس معاملے میں ذی شعور ہے یا نہیں ہے, اسے خود سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے. شجاع صاحب یہ بتا دیں, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھائی اس مسئلے کا کیا حل ہے کہ ہم نماز کی اہمیت جانتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں, باقاعدگی سے ہی پڑھتے ہیں, لیکن اس کا کیا کیجئے کہ ہر وہ خیال یا سوچ یا آئیڈیا جو ویسے دنیا بھر میں نہیں آ رہا ہوتا, نماز میں ان کا جمعہ بازار لگ جاتا ہے اور آئیڈیاز کا, اور کنسنٹریشن کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے. اس کا کیا کریں گے؟ جی اس سے قبل آپ کی اجازت جی پلیز نماز کی اہمیت کے بارے میں دیکھیے, اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کتنی بڑی عبادت ہے. صحیح زمین پر کہیں اور نہیں کر سکتے, لیکن جب فرض نماز کا وقت آتا ہے تو اللہ کے گھر کا طواف بھی رک جاتا ہے. تو اب ہم سوچیں کہ اب کوئی ایسا کوئی اہم کام ہے جو اللہ کے گھر کے طواف سے زیادہ اہم ہو کہ جس کی وجہ سے میں نماز ادا نہیں کر رہا. پہلی بات. دوسری بات, ہم سب اسمارٹ فون وغیرہ استعمال کرتے ہیں, کتنی مسڈ کالز آپ کے پاس بھی ہوں گی, میرے پاس بھی ہوں گی, پروگرام کے بعد دیکھ لیں گے. ہر مسڈ کال کو میں آنسر کرتا ہوں, چاہے وہ امپورٹنٹ ہو یا نہ ہو. وہ کال جو 5 مرتبہ دن میں آ رہی ہے وہ کس کی ہے؟ اور وہ کال جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے کال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور یہ بہترین مہینہ ہے. رمضان میں فرض کیا, نوافل کی بھی کثرت ہے اور زیادہ ہی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. پریکٹس کرنے کا بھی آئیڈیل ٹائم ہے نا, اگر نہیں ہے پریکٹس کی. ایگزیکٹلی. تو یہ 29-30 ان کی مشق ایک ٹھیک ٹھاک امپیکٹ انسان کی زندگی میں لا سکتی ہے. رہا یہ سوال کہ جناب وہ نماز ادا کرتے تو بڑے خیالات آتے ہیں, تو آج ہم 2022 میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 14 صدیوں پہلے بھی سوال اٹھا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ کبھی ایسے بھی خیالات آتے ہیں کہ آپ سے ڈسکس نہیں کر سکتے, بیان نہیں کر سکتے. اب یہاں ایک تسلی بھی آ رہی ہے, ہم بیچتے کیا, ہماری اوقات کیا ہے, ادھر ہو رہا ہے. تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ایمان کی علامت ہے.
اب اور پریشانی کی یہ ایمان کی علامت کیسے؟ وہ کچھ ہوگا تبھی تو وہ شیطان مردود آ کے دائیں بائیں کرنے کی کوشش کرے گا نا. تو یہ خیالات اگر بے اختیار آ رہے ہیں تو اس پہ تو مواخذہ نہیں ہے. ایک یہ لے کر آنا مطلب میں 4 وکٹیں چھوڑ کر آیا ہوں, 5ویں بھی گرا کر, 6ویں بھی گرا کر, 7ویں بھی گرا کر, 8ویں بھی گرا کر گھر جاؤں گا تو وہ پوری ٹیم ڈھیر ہو چکی, یہ میں نہ کروں. لیکن جو بے اختیار آ جاتے ان پر انشاءاللہ مواخذہ نہیں ہوگا. اور بہرحال جہاں کہیں ایمان کی کچھ رمق ہوگی وہیں شیطان آنے کی کوشش کرے گا. تو بندہ کوشش کرے, محنت کرے. ایک یہ بھی کہ زندگی کی شاید آخری نماز ہو, کنسنٹریشن بڑھے گی. یہ بھی کہ کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں, اور یہ بھی کہ جو ادا کر رہے ہیں اس کا مفہوم بھی اگر ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کنسنٹریشن بڑھتی جائے گی. لیکن اس بات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے, گھبرانا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے. بالکل بالکل صحیح. جی یہ غیر سیاسی پیرا ہے. لیکن مفتی سہیل صاحب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نماز میں ہم شکوک کو ایوائڈ نہیں کر سکتے. یہ خیال تو ایک الگ چیز ہے نا, یہ کہ بس میں ہر دوسری نماز میں یہ شک ہوتا ہے پتہ نہیں دوسری ہے, تیسری ہے, تیسری ہے, چوتھی ہے. اور میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بیچارے مطلب وہ پھر وہ پڑھے جا رہے ہوتے ہیں نماز 3 مرتبہ 4 مرتبہ, سمجھ ہی نہیں آ رہی. کچھ لوگوں کا وضو میں مسئلہ ہوتا ہے, نہیں گیا اور کر لو, دوبارہ کر لیتے. کیا یہ ایک تو چکر کیا ہے اور پھر اس کا حل کیا ہے؟ اچھا پہلے میں تیمم کا تھوڑا ڈیٹیل سے بات ہو گئی, قبلہ مفتی صاحب نے بڑے آسان انداز میں بیان فرمایا. تو ایک اور چیز میں اس میں بیان کر دوں کہ تیمم جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. مبتلات ایک ہی ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا جیسے ہی تیمم موجود ہے آپ کا, لیکن جیسے ہی پانی رینج میں آ جائے تو تیمم خود بخود ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, اس بات کو ذرا نوٹ فرما لیں. دوسرا جو آپ نے کہا کہ مطلب یہ کہ نماز میں خیالات آ ہی جاتے ہیں, بندہ اوائڈ نہیں کر سکتا. تو جیسے شجاع صاحب نے بھی فرمایا, قبلہ نے بھی فرمایا, بات یہ ہے کہ جن چیزوں پر اختیارات نہیں ہیں اور وہ دل میں وسوسے آ رہے ہیں, چاہے کتنے ہی کیوں نہ آ رہے ہوں, تو اس پر دھیان نہیں دینا چاہیے, اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور یاد رکھیں کہ جہاں دولت ہوتی ہے وہاں چور آتے ہیں, جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں شیطان آتا ہے اور آپ کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس پر دھیان بالکل نہیں دینا چاہیے. اچھا یہاں تک علماء نے اور فقہاء نے فلیکسیبلٹی عطا فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ اگر پہلی مرتبہ کہیں زیادہ وہم ہو رہا ہو, پہلی مرتبہ اگر گمان ہے, پکا گمان ہے کہ جی یہ کون سی رکعت ہوئی ہے, تو پھر دیکھ لے بندہ. لیکن اسے پتہ ہے کہ بار بار وہم ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ دے بالکل. اچھا ہاں, اگر اگنور کرے اور اپنی نماز کو مکمل کرے. یعنی اگنور کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ فار ایگزامپل شک ہو رہا ہے کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری, تو اس کی اگنور کرنے کا مطلب کیا ہے, دوسری سمجھے یا تیسری؟ جی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ شک جو ہے نا, مطلب شک سے ذرا سا اوپر کا معاملہ ہے کہ ظن غالب ہے. ٹھیک ہے, یعنی غالب گمان ہو رہا ہے کہ یار یہ میری دوسری رکعت ہے تیسری ہے, تو وہاں پر تو کم والے پر عمل کرے کہ بھئی 2 رکعتیں ہوئی ہیں. 51% لگ رہا ہے کہ دوسری ہے, اس کا مطلب ہے کہ ظن غالب کی طرف آ رہا ہے نا, تو پھر اس کا مطلب یہ کہ مثال کے طور پر 2 یا 3 میں شک پڑ رہا ہے تو 2 کی طرف آ جائے کہ 2 رکعتیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر بار بار اسے پتہ ہے کہ وہم ہوتا ہے, شک ہوتا ہے, تو اس کی طرف نہ جائے بالکل اور اپنی نماز کو مکمل کر لے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے. ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میں اپنی قیمتی چیز کہیں رکھ کر بھول گیا ہوں, تو مجھے کوئی وظیفہ بتائیے. آپ نے فرمایا جا وضو کر اور 2 رکعت نوافل پڑھ. اچھا اس نے نوافل ابھی پڑھنا شروع ہی کیے تھے, اسے یاد آ گئی, 2 رکعت مکمل کی. کہا حضور یاد آ گئی. کہا مجھے پتا تھا جب تو نماز شروع کرے گا تو شیطان تجھے یاد دلا دے گا. یہ مسئلہ پرانا ہے مطلب. جی. اور جاتے ہیں مفتی عامر صاحب یہ بتا دیں, لوگ یہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ اب اکثر لائف میں ٹریجڈیز آتی ہیں, بڑی ٹرکی سچویشن ہو جاتی ہیں, تو یہ کیسے پتہ چلے کہ بھائی یہ جو اس وقت جو برا وقت آیا ہوا ہے یا ایک بری سچویشن آئی ہوئی ہے, یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا مصیبت ہے, یا اللہ مجھ سے خوش ہے اس لیے چاہتا ہے کہ مجھے ٹیسٹ کرے, یا اللہ مجھ سے ناراض ہے اس لیے اللہ نے مجھے بڑھا. یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے, تو کیسے پتہ چلے؟ کیا اس کا پتہ کرنا ضروری نہیں ہے؟ اصل میں آپ نے درست تجزیہ کیا. میں آپ سے عرض کروں کہ اس کے حوالے سے اقوال تو بہت سارے ہیں کہ آپ کو آیا وہ مصیبت اللہ سے قریب کرتی ہے یا دور قریب کرتی ہے, تو سمجھ لو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کی آزمائش تھی. دور کرتی ہے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تھا. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ بندہ جب کوئی مصیبت آئے تو اپنے بھی اعمال کا جائزہ لے. مطلب قرآن پاک میں یہ بھی تو موجود ہے کہ ظہر الفساد, یہ جو فساد پھیلا ہے وہ انسان کے اپنے خشکی و تری میں جو فساد پھیلا ہے انسان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے, انسان کے اپنی کرنی کی وجہ سے. تو
تو بہت ساری مصیبتیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں کہ ہم نے فلاں غلطی کی ہے اور اس وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے، ہم نے فلاں جگہ پہ زبان غلط استعمال کی، اس کا یہ نتیجہ آیا۔ مطلب ایک بات ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ زبان روزانہ بندے سے جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہے، سارے اعضاء اس سے کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کے کہ تو سیدھی رہنا، اگر تو نہ سیدھے رہی تو ہم سلامت نہیں رہیں گے، اور تو اگر صحیح رہی تو ہم سلامت رہیں گے۔ لیکن پھر بھی ہماری زبان غلط چلتی ہے، کسی کو طعنہ مار دیا، کسی پہ الزام لگا دیا، کسی کا مذاق اڑا دیا، پھر ہم کہیں اس کے نتیجے میں جو آئے تو ہم سوچیں کہ آیا یہ آزمائش تھی یا امتحان تھا، تو یہ موقع نہیں ہے اس کا۔ آپ سمجھیں نا، کچھ بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک بندہ نیکی میں لگا ہوا، عبادت میں لگا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی معاملہ پیش آ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام ہے، ان کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، حضرت علی کے شہزادوں کے اوپر جو تھی وہ آزمائش تھی، اس میں ان کی ترقی ہوئی، ایمان کی، روحانیت کی۔ تو موقع ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم یہی کہیں گے کہ ہمارے جو اعمال ہیں یہ اسی کی سزا ہے۔ شیطان کے حوالے سے ایک بات عرض کروں، وسوسے کا آپ نے جو جملہ دیا نا بڑا اچھا تھا، مفتی صاحب نے اچھا تبصرہ کیا کہ یہ پرانا مسئلہ ہے، باقاعدہ پرانا مسئلہ ہے کہ شیطان جو ہے نا اس نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں ہر کام کے لیے۔ تو جس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے نماز میں وسوسے دینا، اس کا نام ہے خنزب۔ اچھا، اور ایک ہے ولحان، جس کا کام ہے طہارت میں جو ہے وہ وسوسے دینا۔ تو ولحان طہارت میں ہمیشہ وسوسے دے گا، اور خنزب جو ہے وہ نماز میں ہمیشہ وسوسے دیتا رہتا ہے۔ کام ہی ہے۔ واہ واہ، ٹھیک انفارمیشن، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ تمام علماء کرام کا، بہت بہت شکریہ۔ ایک وقفہ، اس کے بعد ہمارا کوئز کا سیگمنٹ انشاءاللہ۔